بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر موبائل میں فیس بک چلانے میں مصروف تھی۔ ناصرہ بیگم کوئی چوتھی بار اسے گھور کے دیکھ کے جا چکی تھی، لیکن وہ ہنوز موبائل پر نظر جمائے بیٹھے تھی۔ فائقہ تھوڑی دیر موبائل کو چھوڑ دو، کچن میں میری مدد کراؤ، تمہارے ابو کے آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ وہ تھوڑے غصے سے بولی، امی میں کون سا کسی سے گپے لگا رہی ہوں، اپنے نوٹس ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس نے ایک میسج ٹائپ کر کے سینڈ پہ کلک کرتے ہوئے کہا، اللہ ہی سمجھائے تمہیں لڑکی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھ گئیں اور پھر ایک دفعہ پھر موبائل پہ مصروف ہو گئی۔ فائقہ کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، پڑھائی میں کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی، ہاں فیشن میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دیکھنے میں نارمل ہی تھی، لیکن فیشن اور میک اپ کی وجہ سے وہ خود کو خوبصورت بنا لیتی تھی۔ یہ بھی کالج کے ابتدائی دنوں کی ہی بات ہے کہ کالج سے واپسی پر وہ روز جدھر سے گزرتی تھی وہاں دکان پر بیٹھا ایک ہینڈسم لڑکا اسے محبت پاش نظروں سے دیکھا کرتا تھا۔ شروع میں تو اس نے دھیان نہ دیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ ادھر متوجہ ہونے لگی۔ وہ روز کسی نہ کسی بہانے دکان پر جانے لگی۔ شروع میں بس آنکھوں میں بات ہوتی تھی، لیکن ایک دن جب پیسے واپس کرنے کے بہانے اس نے اپنا نمبر بھی فائقہ کے ہاتھ میں تھما دیا تو فائقہ نے بغیر کوئی حجت کیے چپ چاپ لے لیا۔ اور پھر یہ رابطہ کب میسج سے کال تک پہنچا اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ وہ گھنٹوں پڑھائی کا بہانہ کر کے عمیر کے ساتھ باتوں میں مصروف رہتی۔ وہ دیکھنے میں تو بالکل کسی ہیرو جیسا تھا، اس کی باتیں اس سے بھی زیادہ سلجھی ہوئی ہوتی تھیں۔ وہ دن میں کئی بار اپنی محبت کا اظہار کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اسے فائقہ سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں ہے۔ یہ باتیں فائقہ کو زمین سے آسمان تک لے جاتی تھیں۔ اسے اس دنیا میں عمیر سے بڑھ کر کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا تھا، وہ یہ سوچتی تھی۔ کب اس کے امتحان کے دن قریب آئے اسے پتہ ہی نہیں چلا، وہ تو بس دن رات عمیر سے باتیں کرتی تھی۔ امتحان جیسے تیسے ہو کے گزر گئے، لیکن اب بھی اس کی مصروفیت وہیں تھی۔ وہ گھر کے کاموں میں بالکل ناصرہ بیگم کی مدد نہیں کرتی تھی اور پورا دن موبائل میں مصروف رہتی تھی۔ فائقہ کے ابو ایک سرکاری ملازم تھے، ان کے پورے علاقے میں عزت تھی اور اس کا باپ بھی بہت نیک اور اچھے انسان تھے۔ گھر کے حالات بھی ٹھیک تھے، گزارا بھی اچھا چل رہا تھا، لیکن فائقہ کے بابا کو اپنی عزت سے بڑھ کر کچھ عزیز نہیں تھا۔ ایک دن عمیر فائقہ سے ضد کرنے لگا کہ مجھ سے ملو۔ فائقہ نے کہا، عمیر تم بلا وجہ کی ضد کر رہے ہو، میں تم سے ملنے نہیں آ سکتی۔ کہہ دیا تو مطلب کہہ دیا۔ اس نے اپنی آواز کو دھیما رکھنے کی کوشش کی۔ وہ اتنے دنوں سے اسے سمجھا کے تھک گئی، لیکن وہ ایک ہی ضد لے کے بیٹھا تھا، کیوں تمہیں مجھ سے محبت نہیں یا مجھ پر یقین نہیں؟ جس جگہ یقین نہ ہو وہاں محبت کا کیا فائدہ؟ میں کل رات اتنا رویا ہوں، گڑ گڑایا ہوں، رو رو کے مانگا ہے تم کو میں نے اللہ سے، اور تم ہو کہ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی۔ وہ ناراضگی سے بولا، ٹھیک ہے نا میں ملوں گی، کیوں نہیں ملوں گی، تم اپنی ماما سے بات کرو، وہ بھی ضدی تھی۔ کر چکا ہوں بات، وہ بس میری نوکری کا انتظار کر رہی ہیں، وہ نارمل انداز میں بولا۔ اور فائقہ بس اتنا ہی ہوتا ہے، میں تمہارے لیے اپنا سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اور تم میرے ساتھ ایک دفعہ مل نہیں سکتی ہو؟ بس میں کل تمہارے کالج کے باہر تمہارا انتظار کروں گا، اگر تم کل نہ آئی تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی، اور ہاں ایک دفعہ اپنا واٹس ایپ چیک کر لینا۔ اس نے کال کاٹ دی تو فائقہ نے واٹس ایپ پہ دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے فوراً میسج کیا، یہ کیا پاگل پن ہے عمیر، لیکن رپلائی نہیں آیا۔ وہ رات تک انتظار کرتی رہی، لیکن جب جواب نہیں آیا تو صبح تک وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ وہ کالج کے گیٹ کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ فائقہ چپ چاپ عبایا میں اس کے پیچھے بیٹھ گئی، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے لیکن دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ پہلی ملاقات کے بعد فائقہ اس پر اور زیادہ یقین کرنے لگی تھی، پھر وہ اکثر اس کے ساتھ جانے لگی تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ وہ اس کو ایک ریسٹورنٹ میں لے گیا، وہاں پر اس نے اس کو کھانا کھلایا، پیار بھری باتیں کی تھی اور فائقہ کا اعتماد اس پر اور بڑھ گیا۔ اس نے اس کو گھر سے دور اتار دیا، وہ اپنے گھر چلی گئی۔ پھر وہ اکثر اس کے ساتھ جانے لگی تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی اس کا انجام کیا ہونے والا تھا۔
کچھ ہی دن بعد میری طبیعت خراب رہنے لگی تو میں نے اپنی دوست کے ساتھ ایک ڈاکٹر کو دکھانے گئی تو ڈاکٹر نے جو خبر مجھے دی اس کو سن کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میں عمیر کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میں بہت پریشان تھی۔ میں نے عمیر کو کال کی کہ مجھے تم سے ملنا ہے۔ عمیر نے کہا کہ پریشان نہ ہو، ہم شام کو ملتے ہیں۔ عمیر، یہ لڑکی کون ہے؟ عمیر کے دوست نے گیلری کی ایک تصویر کھولتے ہوئے کہا۔ عمیر نے کہا، یار ایک گھٹیا لڑکی ہے، اور زور سے ہنسا۔ اچھا، تو بھائی نے نئی لڑکی پھنسائی اور ہمیں خبر بھی نہ ہونے دی؟ وہ خفگی سے بولا۔ اکیلے اکیلے ہی مزے لوٹ لیتے ہو کیا؟ ہمارا حصہ؟ کاشم نے سگریٹ منہ کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ تم لوگوں کو بھی حصہ ملے گا بہت جلد، بس تھوڑا سا انتظار کرو۔ وہ کچھ سوچ کر بولا۔ سمیر، تو کسی خالی گھر کا انتظام کر، منگل والے دن میں لڑکی لے آؤں گا، وہ کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ وہ دونوں شیطانی ہنسی ہنسے۔ کالج کے بعد فائقہ نے اپنی امی کو کال کر کے کہا کہ آج کسی دوست کی برتھ ڈے ہے تو میں گھر لیٹ آؤں گی۔ وہ عمیر کے ساتھ بیٹھ کر چلی گئی۔ عمیر نے اسے کہا تھا کہ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ ارے عمیر، یہ کیا؟ یہاں کیوں لے آئے ہو؟ عمیر کو گھر کا دروازہ کھولتے دیکھ کر فائقہ نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، امی سے ملوانے لایا ہوں۔ اچھا، تو یہ تھا تمہارا سرپرائز؟ تم بھی نہ؟ وہ مسکرائی اور اس کے ساتھ اندر آ گئی، لیکن اندر گھر بالکل خالی تھا۔ فائقہ نے حیرت سے پوچھا، عمیر تمہاری امی کہاں ہے؟ کچھ ڈرتے ڈرتے بولی۔ عمیر بولا، میری امی اندر سو رہی ہیں، بس اٹھنے ہی والی ہیں، میں ان کو اٹھا کے آتا ہوں، تم بیٹھو اور میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے بھی لاتا ہوں۔ اس نے اس کے گال کو پیار سے چھوا۔ وہ تھوڑی پیچھے ہٹی۔ ابھی جاؤ یہاں سے، امی اٹھ گئی تو وہ کیا سوچیں گی؟ وہ شرماتے ہوئے بولی۔ وہ اٹھ کے باہر نکل گیا۔ جلدی آنا، امی سے دوست کے گھر کا جھوٹ بول کے آئی ہوں، اس نے پیچھے سے آواز لگائی۔ وہ گھڑی پہ ٹائم دیکھ رہی تھی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا تھا لیکن وہ واپس نہیں آیا تھا۔ وہ اس کی کال بھی پک نہیں کر رہا تھا۔ اب اسے پریشانی ہو رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور 2 لڑکے اندر داخل ہوئے۔ فائقہ گھبرا گئی اور بولی، آپ کون؟ اس نے دوپٹہ سر پر لیتے ہوئے کہا۔ ہم عمیر کے دوست ہیں، آج رات ہم آپ کو کمپنی دیں گے۔ عمیر اب آپ سے اکتا گیا ہے، ایک نے فائقہ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ دور ہٹو مجھ سے، میرا عمیر میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، وہ ایسا نہیں ہے۔ یقین نہیں آتا تو اچھا رکو، ثبوت دکھا دیتے ہیں۔ اس نے نمبر ڈائل کر کے کال ملائی جو عمیر نے پک کر لی۔ اس کے دوست نے پوچھا، ہاں لڑکی کو چھوڑ آیا ہے گھر؟ وہ سپیکر آن کرتے ہوئے بولا۔ عمیر کی آواز آئی، ہاں چھوڑ آیا ہوں، میری کسی کام کی نہیں رہی اب، تم لوگوں کا جو دل کرتا ہے کرو۔ وہ تڑپ اٹھی، تب چلا کے بولی، عمیر ایسے نہ بولو، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ وہ کسی آخری امید کے تحت بولی، جاؤ گھٹیا عورت، پتہ نہیں کدھر کدھر سے منہ کالا کر کے آتی ہو، خبردار مجھ پر کوئی الزام لگایا تو۔ وہ غصے سے بولا۔ یہ کیسے الفاظ ادا کر رہا تھا وہ، اور ہاں آج رات میرے دوستوں کو خوش کرو اور تم لوگ زندہ مت چھوڑنا اسے، وہ بے دردی سے کہہ کے کال کاٹ چکا تھا۔ وہ بھیڑیے کی طرح اس پر جھپٹے اور تڑپتی رہی۔ وہ بھیک مانگتی رہی لیکن کسی کو اس پر رحم نہیں آیا۔ فائقہ کو گئے رات ہونے کو آئی تھی۔ نعمان صاحب ادھر ادھر بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ دوست کے گھر کال کر کے پوچھا تھا لیکن اس کا کہنا تھا کہ یہاں تو وہ آئی ہی نہیں تھی۔ جب اچانک فون بجا، انہوں نے اٹھایا تو پولیس اسٹیشن سے تھا۔ میں پولیس اسٹیشن سے بات کر رہا ہوں، ہمیں کچرے کے ڈھیر میں سر کٹی ایک لاش ملی ہے جسے 2 لوگوں نے زیادتی کا نشانہ بنا کے مار کے پھینک دیا ہے۔ حلیہ بالکل ویسا ہے جیسا آپ آج FIR میں لکھوا گئے ہیں، آپ آ کر شناخت کر لیجئے۔ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ نعمان صاحب بس اتنا ہی بول پائے، وہ ہماری بیٹی نہیں ہے، آپ لاش کو دفنا دیجئے، اور وہ صوفے پر ڈھائے گئے۔ ہر بیٹی کو یہ قدم اٹھاتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ نکاح کے بغیر کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔